آنے کے واسطے راستہ دے بس ادھر پیچھے پانی باکس پہ رکھ ایک منٹ چلو پیچھے تھوڑا ایسا ٹھیک بس جان دو چلے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اور بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور آج ہم اسی آیت کریمہ کی تشریح کرنا چاہیں گے. پہلے ٹکڑے کا ترجمہ ہے من عمل صالحا، جس نے عمل کیا. ابھی صالحن کو چھوڑ دیا، پہلے عمل پر آتے ہیں. عمل ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل. جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ فعل میں اور عمل میں دونوں کا مطلب کام ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. آئیے پہلے اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں. قرآن بھی کیسی عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں دو لفظ اگر استعمال ہوں تو دونوں کا معنی ایک نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے
950 سال اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن چند لوگ ایمان لائے۔ اب اللہ کی وحی آ رہی ہے، آیت کریمہ دیکھو، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فعل۔ نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد ایک بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں اب اس کے بعد ان کے بعد ایک بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں۔ اب ظاہر ہے ایک نبی کو تو مایوسی چھانے والی، ایک نبی مایوس ہونے والا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی آدمی ایمان لانے والا نہیں۔ تو اللہ تسلی دے رہا ہے نبی کو، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو جو یہ کر رہے ہیں ان پر آپ غمگین نہ ہوئیے۔ جملہ دیکھیے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہاں یفعلون فعل ہے، یہ جو کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ مایوس مت ہوئیے، غمگین مت ہوئیے۔ اچھا اب دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام بھائی قحط کے زمانے میں آ رہے ہیں، حضرت یوسف کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت یوسف انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے گھما پھرا کر کے پوچھا کہ گھر میں اور کون کون ہے؟ بولے ایک بوڑھا باپ ہے، ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ حضرت یوسف کو پتہ چل گیا کہ میرا چھوٹا بھائی جو سگا بھائی ہے بنیامین زندہ ہے۔ کہا کہ اب کے جب آنا تو اس کو بھی لے کر کے آنا، ورنہ غلہ نہیں دیا جائے گا، بالکل بھی نہیں دیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ لے کر آئے۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو دیکھا اور پہچان گیا کہ میرا بچھڑا ہوا بھائی ہے، یہ میرا۔ اسے اپنے خاص چیمبر میں، خاص آفس میں، خاص جگہ پر لے گئے۔ کہا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں۔ آیت کریمہ دیکھو، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ علماء بیٹھے ہوئے، سمجھ میں بات آ گئی کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو دیکھا تو بنیامین انہیں نہیں پہچان سکے، حضرت یوسف اپنے بھائی کو پہچان گئے اور انہیں اپنے محل میں لے گئے، خاص کمرے میں۔ مصر کا بادشاہ ہے۔ کہا کہ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ انی انا اخوک، آئی ایم یور برادر، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں محذوفات کا ایک سلسلہ رکھا ہے کہ ایک بچھڑے ہوئے بھائی سے ایک بچھڑا ہوا بھائی مل رہا ہے، کس طرح روئے ہوں گے، کیا کیا باتیں ہوئی ہوں۔ انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ انبیاء کے اوپر بھی کیسی کیسی تکلیفیں آتی ہیں۔ اب یہ تسلی دے رہے ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو رنجیدہ مت ہو ان چیزوں پر جو یہ تیرے ساتھ کرتے تھے۔ دیکھیں جملہ وہی ہے، اللہ نے جو حضرت نوح سے کہا بےعینی وہی جملہ حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین سے کہہ رہے، فرق صرف یفعلون اور یعملون کا ہے، جملہ وہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اور حضرت یوسف کیا کہہ رہے، فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ تو فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فعل عقل والے اور بے عقل سب کے لیے بولا جاتا ہے،
لیکن عمل صرف عقل والوں کے لیے ہوتا ہے. للعقلاء وللعقلاء وغیر العقلاء. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان نہ لائے، انکار کرے، اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں ہوتا ہے. اس لیے کہ جانور فیل کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اے نوح جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، تو فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. یہ فیل یہ جانوروں کی طرف منسوب ہوتا ہے، یہ جانور ہیں یہ. اس کا مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے، اللہ کے احکام کا انکار کر دے، دور ہو جائے، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ان شر الدواب عند اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور کون ہے؟ کفرو، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. وہی بات کہ یفعلون. اور عمل عقلا کے لیے ہوتا ہے. کم سے کم حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے گنہگار تو تھے مگر ایمان والے تھے، اس لیے ان کی طرف لفظ عمل کو منسوب کیا گیا. اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو اب ایمان لانے والی نہیں تھی، ان کی طرف فعل کا انتساب کیا گیا کہ یہ جانور ہیں. یہ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون اور فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا. یہ فرق بیان کیا مفسرین نے. تو یہ ہے فعل، ایک ہے عمل. سمجھ میں نہیں ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور جانتے ہیں اس ایمان لانے کی وجہ سے آپ کا شمار انسانوں میں ہو رہا ہے. ورنہ اگر آپ ایمان نہ لاتے تو آپ کا شمار جانوروں میں ہوتا، یفعلون میں ہوتا، یعملون میں نہیں ہوتا. نقطہ سمجھ میں آیا؟ جی. یہ ہے عمل. ایک فرق اور بھی ہے. فعل جو ہوتا ہے وہ بلا ارادہ ہوتا ہے، بغیر قصد، ارادہ نہیں ہوتا. اور عمل میں ارادہ ہوتا ہے. عمل میں ارادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں روزے کی نیت نہ کریں تو روزہ نہیں مانا جاتا. اس لیے کہ یہاں قصد نہیں پایا گیا، ارادہ نہیں پایا گیا. ارادہ ضروری ہے، ارادہ ضروری. تو عمل کے اندر ارادہ ہوتا ہے اور فعل کے اندر ارادہ نہیں ہوتا. جانور ایٹ رینڈم کام کرتے ہیں، دون قصد، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے. اور انسان ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے. یہ فرق ہے فعل اور عمل میں. تو سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایک فرق اور بھی ہے کہ عمل الشیء باستمرار. عمل جو ہوتا ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، کنٹینیوٹی، تسلسل ہوتا ہے. کسی کام کو ٹو ڈو اینی تھنگ، ٹو ڈو سم تھنگ کنٹینیوسلی، کسی چیز کو مسلسل کرنا. اگر ایک بار آپ نے کر دیا لمرۃ واحدہ والفعل، ایک مرتبہ آپ نے کر لیا تو فعل ہے. لیکن جب تک آپ کسی کام کو مسلسل نہیں کریں گے تب تک وہ عمل نہیں کہلائے گا. اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں تو وہ عمل نہیں ہے، ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیں تو وہ عمل نہیں ہے، ایک مرتبہ کوئی نیکی کر لے تو عمل نہیں ہے، بلکہ عمل نام ہے تسلسل کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا. تو یہاں جو کہا گیا من عملا، جو عمل کرے یعنی مسلسل کرے، تسلسل کے ساتھ کرے، بے استمرار. اور جانتے ہیں عمل کی کیا اہمیت ہے؟ جی، یہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ جاتا ہے. ہاں، باقی ساری چیزیں یہ رہ جاتی ہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وان عبداللہ ابن ابی بکر قال، ڈسٹرب مت کرو، بالکل بہت غور سے سنو، کوئی ہلے بھی نہیں ادھر ادھر کچھ. یہ موعظت نہیں ہوتی ہے، ایک طریقے کا ایک لیکچر ہے جو بہت سارے مطالعے کے اوپر مبنی ہوتا ہے. تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جی، عمل یہ آگے جاتا ہے مرنے کے بعد. دلیل یہ حدیث پاک. وان عبداللہ ابن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. رواہ مسلم فی کتاب الرقاق
حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن سب کو چلے جانا ہے, سب کو چلے جانا. وی ہیو ٹو ڈائی آل آف اس, سب کو چلے جانا ہے, کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے. تو یتبع المیت ثلاثۃ, اب آدمی مر گیا, ڈیڈ ہو گیا. اب 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں. سب سے پہلے جانتے ہیں کون سی چیز ساتھ چھوڑ دیتی ہے؟ جس کے لیے زندگی بھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کتے کی طرح بھاگتا رہتا ہے, اس کے پیچھے مال ہے, تجوری روپے کی وہیں رکھی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے جا, میں 1 انچ سرکنے کے لیے تیار نہیں, بھاگ جا. مکان اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, جا نکل لے. اور لوگ بھی کہتے ہیں ارے جلدی سے اس کو نکالو ورنہ سڑ جائے گا, بدبو پھیل جائے گا. ارے اتنی بے دردی سے آپ کو نکالا جا رہا ہے, جس مکان کو آپ نے اپنے خون پسینے سے نہ جانے کیا کیا وتیرے اختیار کر کے آپ نے مکان بنایا, اور بے دردی اور بڑی سنگ دلی سے آپ کو نکالا جا رہا ہے. نکالو اس کو. تو سب سے پہلے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اور اہل و عیال ہیں وہ تھوڑی دور جاتے ہیں, قبرستان تک جاتے ہیں, کہتے ہیں ابا جائیے آپ, زندگی بھر آپ نے بہت کچھ کیا ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے, سوری نہیں جا سکتے ہم آپ کے ساتھ. تو یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں. فیرجع اثنان ویبقى واحد, 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں, 1 چیز جاتی ہے. یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ, وہ 3 چیزیں کون ہیں جو جاتی ہیں؟ اہل, اور اس کے بعد مال, اور تیسرے نمبر پہ عمل. فیرجع اہلہ ومالہ, اس کا مال اس کے اہل لوٹ آتے ہیں. ویبقى عملہ, اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. دیکھو تو یہ عمل اصل ہے. من عمل, جو عمل کرے گا, یہ عمل ہی ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ جاتا ہے. اگر برا ہے تو جہنم تک جاتا ہے, اور اچھا ہے تو جنت تک جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ عمل تو عمل ہے, اس کے اندر صالحیت کی قید ہونی چاہیے. جی, عمل کے ساتھ صالح کی قید لگائیے. صالح, من عمل صالحا. عمل تو کوئی بھی کرتا ہے, ارادے کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے, لیکن اس کے اندر صالحیت کی قید ہے. صالح یہ ایسی چیز ہے کہ نبیوں نے اس کے لیے دعا مانگی ہے. ابراہیم خلیل سے بڑا نبی کون ہے؟ اللہ کا خلیل ہے وہ, اللہ خلیل ہے اللہ کا. کہتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے, نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یہ تمنا خلیل کی ہے, یہ دعا خلیل کی ہے, نیکوں کے ساتھ ملنے کی, نیکوں کے زمرے میں شامل ہونے کی دعا ہے. کتنی بڑی بات ہے. صالحین, نیک لوگ کتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں کہ حضرت خلیل دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نیکوں میں میرا شمار کر دے, نیکوں کے گروہ میں مجھے شامل کر لے, نیکوں کی صف میں مجھے شامل کر لے. حضرت یوسف جن کا تذکرہ بھی گزرا, وہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. میرے رب موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا, اسلام کے اوپر مرنا بہت بڑی بات. اچھا, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام پر کیسے مریں؟ موت پر تو کسی کا اختیار ہی نہیں ہے نا, مرے گا کیسے؟ اللہ نے وجہ بتا دی ہے, وہ خطبہ مسنون میں بار بار پڑھا جاتا ہے, اب بار بار سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری ٹکڑا ہے, مرو تو مسلمان ہو کر مرو. اچھا کیسے مسلمان ہو کر کیسے مرے گا؟ اس کے اختیار میں تھوڑی ہے. کہا ایک طریقہ ہے, اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اگر یہ چیز تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو جائے گی. تو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یہ حضرت یوسف کی دعا ہے کہ میرے رب موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا. کیوں مانگا ہے اسلام کے اوپر موت انہوں نے؟ اس لیے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ,
اسلام کے علاوہ کوئی شخص کوئی دین لے کر کے اگر اللہ کے پاس گیا تو بخشا نہیں جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو نبی کیوں نہیں کہے گا کہ موت دینا ہے اللہ تو اسلام کے اوپر دینا۔ توفنی مسلموں، یہ پہلا ٹکڑا ہے دعا کا، اور دوسرا والحقنی بالصالحین، وہی جو دعا خلیل کی ہے دینی، وہی دعا حضرت یوسف کی ہے۔ پیسے والے ایسی دعا کہاں کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ ارب پتی اور کھرب پتی اور لکھ پتی اور کروڑ پتی کی کیا حیثیت ہے؟ مصر کا عزیز ہے وہ، جانتے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے وہ دعا کر رہا ہے میرے رب موت دینا تو اسلام کے اوپر، اور مجھے صالحین کے گروہ میں شامل کر دینا۔ تو جب اتنا بڑا نبی دعا کرے صالحین کی صف میں شامل ہونے کے لیے، اس کا مطلب صالح جو ہوتا ہے، صالحیت جو ہوتی ہے، وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا اب آئیے، ایک بہت بڑے آدمی اور بھی ہیں۔ یہاں تو انسانوں کو 10x10 کا مکان مل جائے تو پھولے نہیں سماتا ہے، 10-5 نوکر ہوں تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ یہ نبی ایسا ہے کہ اس کو انسانوں کے اوپر تو چھوڑو، جنوں کے اوپر حکومت دی گئی تھی۔ وہ چڑیا کی زبان سمجھتا تھا، وہ چیونٹیوں کی زبان سمجھتا تھا۔ کون ہے وہ؟ حضرت سلیمان۔ چلو پڑھ لیتے ہیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہ ہے آدمی کون؟ حضرت سلیمان۔ جنوں پر حکومت ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ چیونٹی نے کہا ارے چلو بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ادخلوا فی مساکنکم، جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ مفسرین نے اس سے نکتہ ہی نکالا ہے کہ بہترین حکمراں کون ہوتا ہے؟ جو اپنے رعایا کی جان مال کی حفاظت کرے، حقیقی حکمراں وہی ہوتا ہے۔ اور وجہ بتا رہی ہو رانی کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، بلوں میں چلی جاؤ ورنہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں تم کو چور چور نہ کر دیں، مار نہ دیں لاشعوری میں۔ مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ جان بوجھ کر کے مسلمان کسی کو قتل نہیں کرتا، چیونٹی کو قتل نہیں کرتا۔ اب یہ کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، عجیب و غریب بات ہے بھائی۔ یہاں چیونٹی کو مارنے کے لیے چیونٹی کہہ رہی ہے کہ جان بوجھ کر کے جو مسلمان ہوتا ہے وہ چیونٹی کو نہیں مارتا، جائے کہ کسی انسان کا قتل کرے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، لاشعوری میں قتل کر دیں، لاشعوری میں تمہیں کچل دیں، جان بوجھ کر کے چیونٹی نہیں مارتا مسلمان۔ جائے کہ کسی آدمی کو قتل کرے تو ٹیرر کی نسبت اسلام کی طرف کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، نہ انہیں قرآن کے بارے میں علم ہے، نہ پرسنالٹی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ جی اب دیکھو فتبسم ضاحکا، اب وہ چیونٹی جو بول رہی تھی، آج دیکھو زوولوجی بچے پڑھتے ہیں، سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن کوئی پروفیسر بتا سکتے ہیں کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے، چڑیا کیا بول رہی ہے؟ صرف اندازے ہیں، تخمین ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے کہ کیا بول رہی ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے، یعنی تبسم سے معاملہ ضحک تک پہنچ گیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، پہلے مسکرائے اور پھر ہنس پڑے چیونٹی کی بات سن کر کے کہ دیکھو اسے اپنے رعایا کی کتنی فکر ہے۔ فتبسم ضاحکا من قوله، اور پھر دعا کرے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ توفیق کا مطلب کبھی سمجھو؟ توفیق قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے حضرت شعیب کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں وما توفیق الا باللہ، میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ توفیق کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ کیا کچھ خاص چیز دیکھ رہے ہیں؟ کچھ خاص چیز پڑھ رہے ہیں؟ توفیق کا مطلب بتا رہا ہوں۔ توفیق اگر اللہ کی آپ کے عمل کے شامل حال نہیں ہے، آپ عمل نہیں کر سکتے۔ توفیق کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی گھر سے وضو بنا کر کے نماز کی نیت سے مسجد کی طرف روانہ ہوا،
ایک دوست مل گیا, کہاں جا رہا ہے؟ ارے بولے یار وضو بنائے ہوئے ہو. کہاں جاؤ؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ارے بیٹھ یار تھوڑا, چل کچھ چائے وائے پی لیتے ہیں. چائے پلایا, اس کے بعد کہا چل فلم دیکھنے چلتے ہیں. کہاں جا رہا تھا, کہاں پہنچا دیا. دیکھو ایک نیک ارادے سے نکلا تھا, مگر بیچ میں یہ شیطان مل گیا اور اللہ کی توفیق سے چھن گئی. دیکھو اللہ کی توفیق نہیں ہوئی, مسجد تک نہیں پہنچا, وہ دوسری طرف چلا گیا. تو اللہ کی توفیق مانگو کہ اللہ توفیق دینے کیوں کی, مانگتے رہو. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمت, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے. آدمی جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنے ماں باپ کو نہ بھولے, ماں باپ کو نہ بھولے کبھی. ایک نکتہ بتاؤں, ماں کا درجہ بڑا ہے کہ باپ کا؟ نہیں نہیں نہیں, غلط ہے, وہ نہیں پوچھ رہا میں. دیکھو ماں کا حق بڑا ہے اور باپ کا درجہ بڑا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہیں ماں کی قسم نہیں کھائی ہے, باپ کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. مفسرین متفق ہیں کہ والد سے مراد باپ ہے. ووالد وما ولد, قسم ہے باپ کی, ماں کی قسم نہیں کھائی گی. اور اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس کی عظمت کتنی بڑھ جاتی ہے, آپ کو اندازہ ہے؟ تو ماں کا حق بڑا ہے لیکن درجہ باپ کا بڑا ہے. کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن باپ کا جوتا وہ جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. سمجھ لو بات ہے, درجہ باپ کا بڑا ہے, حق ماں کا بڑا ہے. حق اور درجے میں فرق سمجھا جائے. درجہ اس وجہ سے بڑا کہ اللہ نے باپ کی قسم کھائی, ماں کی قسم نہیں کھائی. اور حقوق کتنے بیان کی؟ 3 درجہ, اس لیے کہ 3 کام ایسے کرتے باپ کر ہی نہیں سکتا, لہذا آٹومیٹیکلی اور فطری طور پر ماں کا حق 3 درجہ بڑا ہے باپ سے. پیٹ میں رکھتی ہے اور پیدا کرتے وقت تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کے بعد دودھ پلاتی ہے, پالتی ہے اس کو. 3 درجہ تو ایسے بڑا, 3 حق تو ایسے ہی بڑا ہو گیا اس کا. لیکن باپ کیا نہیں کرتا ہے, اس کی ماں کو بھی سنبھالتا ہے اور اس کو بھی سنبھالتا ہے. بیمار ہو جائے تو باپ کیا نہیں کرتا ہے. اگر اسے اپنی کڈنی دینی پڑے دے دے گا, اگر پیسوں کا انتظام نہیں. اتنی محبت کرتا ہے باپ اپنے بچے سے. لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابا کو کیا سمجھتا ہے, اس لڑکے کو بٹھاؤ ایسا, ہٹاؤ اس کو. تو کہتے ہیں کہ اب اماں کو کیا سمجھتا ہے, ابا کو کیا سمجھتا ہے. ارے تیری انگلی پکڑ کر کے انہوں نے چلانا نہ, تجھے چلنا سکھایا. کہتا ابا کو کیا معلوم, ابا کو کیا سمجھتا ہے بولتا ہے. ابا کو کیا سمجھتا ہے بولتا ہے. عجیب ہے, عجیب قوم ہے آج کل کے نوجوانوں کی. تو ووالد وما ولد, تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ دعا کر رہے کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے, میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا اور میرے ماں باپ کے اوپر کیا. انشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اور آگے کہہ رہے ہیں شکر ادا کرنے کے بعد وان اعمل صالحا ترضا, اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں صالح. اس کا مطلب آدمی عمل صالح کر ہی نہیں سکتا اگر رب کی توفیق نہ ہو تو. وان اعمل صالحا ترضا, وان اعمل صالحا ترضا. تو گویا کہ عمل صالح کرنے کی توفیق نبیوں نے مانگی ہے. اچھا ایک نکتہ اور بتاتا ہوں کہ زندگی کا وہ کون سا مرحلہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اب عمل صالح کی طرف متوجہ ہو جائے. چلیے وہ حدیث پڑھ, وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. صلاح کتنی مرتبہ ہے بتائیے, واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہم نے وصیت کی ہے. دیکھو اللہ نے کہا, ہم نے حکم نہیں دیا وصیت کی, اور وصیت پوری کی جاتی ہے. اگر آدمی وصیت کر دے تو وصیت کی تکمیل کرنی چاہیے. اگر جائز وصیت ہے تو چاہے کہ اللہ وصیت کرے تو اللہ کی وصیت تو بدرجہ اولا پوری کرنی ہے. تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو
کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، برابر. اور پھر ماں کا درجہ، ماں کا حق بیان کیا گیا آگے. باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کہہ کر کے صرف ماں کا حق بیان کیا، اس لیے کہ کمزور ہوتی ہے. اور 3 حقوق بیان کیا، حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ایک تو پیٹ میں اٹھاتی ہے حمل، اور دوسرے وضع یعنی جنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ 30 مہینے تک وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور ایک مدت تک یعنی 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، حولین کاملین. اب آگے دیکھو اللہ فرما رہا ہے انسان پیدا ہو گیا، حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کا جب ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. تو گویا 40 سال کا جب آدمی ہو جائے تو 99 کو 100 بنانے کے چکر سے ہٹ کر کے عمل صالح کرنے کے چکر میں پڑے. جی 40 سال کے بعد، اس لیے کہ اب زندگی کٹی پتنگ ہے، وہ کہیں بھی جا کر کے گر سکتی ہے. اب نالے میں گرے یا کسی خوشبودار باغ میں گرے یہ آپ کے اوپر ہے. پتنگ تو کٹ چکی ہے، ہم لوگوں کی پتنگ کٹ چکی ہے. اب اس پتنگ کو کہاں گرنا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. نالے میں گرنا ہے کہ کسی خوشبودار گلستاں میں، ہمارے اوپر ہے. جی اور دعا کر رہے ہیں اللہ توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، برابر ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذریت میں بھی صلاح ڈال دے. صلاح دے. اب فی کا مطلب میں کیا سمجھاؤں، تفصیل ہو جائے گی. بہرحال وہ اپنے لیے بھی نیک عمل کی دعا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ میری ذریت کے اندر بھی صالحیت ڈال دے، وہ بھی صالح بن جائیں. تو خود صالح بنو اور اپنے بچوں کو بھی صالح بناؤ. اب ایک عجیب و غریب نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں، لے کر جاؤ. آج اس جلسے کی جان ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. حدیث پیش کروں، بہت غور سے، سانس روک لو اس کے بعد بات کروں. روک لیے؟ بالکل سانس نہیں روک. حدیث پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح، وان شقیق ابن سلمۃ قال قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ كنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل ومیکائیل السلام علی فلان وفلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فاذا قلتموها اصابت كل عبد للہ صالح فی السماء والارض واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ میں لائے، بخاری شریف کے اندر. راوی حضرت شقیق بن سلمہ ہے. حدیث پڑھ دی گئی، ترجمہ دیکھو. حضرت شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب صرف عبداللہ بولا جائے تو عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں. جی تو گویا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، پہلے نماز پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سلامتی ہو جبریل پر، السلام علی جبریل و میکائیل، سلام ہو جبریل پر، سلام ہو میکائیل پر، اور السلام علی فلان و فلان، سلام ہو فلاں پر فلاں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ هو السلام، اللہ سلام ہے، اس کی صفت ہے. تمہیں کیا کہنا ہے وہ میں بتاتا ہوں. فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر یہ بول دیتا ہے آدمی فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، اگر اس کو بول دیتا تو اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، اگر یہ بات بتا تو یہ دعا، یہ سلامتی پہنچ جاتی ہے
آسمان میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اور زمین میں جتنے اللہ کے نیک بندے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے عبد صالح کے لیے، نیک بندے کے لیے، کہ اسے بغیر کچھ کہے دعا مل رہی ہے ہر نمازی کی۔ ہر نمازی کو کہا گیا کہ تم دعا کرو ان بندوں کی جو صالح ہیں، بغیر کہے اللہ نے حکم دے دیا اپنے نبی کے ذریعے کہ جب تم نماز پڑھو تو ہر ایسے میرے بندے کے اوپر سلامتی بھیجو جو بندہ صالح ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہتا السلام علینا، سلامتی ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح بندے دو طریقے کے ہیں، ایک آسمان میں رہتے ہیں، ایک زمین میں رہتے ہیں۔ آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے۔ اللہ اکبر! گویا کہ فرشتوں سے ہمارا گہرا تعلق ہے، اس کو ایمان بالملائکہ کہتے ہیں، اسی کو ایمان بالملائکہ معلوم ہوا۔ ایمان بالملائکہ، ملائکہ پہ ایمان کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کا ہم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن وہی لاتے ہیں، پیغام وہی لاتے ہیں، وہی لاتے ہیں، گہرا تعلق۔ ہماری زندگی کو سدھرنے کے لیے، آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے جو پیغام رسا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ملائکہ ہوتے ہیں، لہذا ایمان بالملائکہ ضروری ہے۔ اچھا، ہم نے دعا کر دیا تو فرشتوں کو یہ دعا پہنچ گئی، ہاں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے، عباد مکرمون ہیں وہ۔ سورہ انبیاء میں کہا گیا کہ فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تو ان کو دعا ہم نے دے دی۔ گویا کہ ہم ہر نماز میں تشہد میں فرشتوں کو دعا دیتے ہیں سلامتی کی، اور اس کے عوض میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے جو سب سے عظیم فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کھول کر دیکھو سورہ مومن، کون سب سے عظیم فرشتے کون ہیں؟ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش، سب سے عظیم فرشتے۔ اب دیکھو، سمجھئے یہ عرش ہے، وللہ المثل الاعلی، عرش ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیفیت مجہول ہے، پتہ نہیں کس طرح ہے، مستوی کیسے ہے۔ اس عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہو، ابن قیم نے کہا کہ اس وقت 4 ہیں، اور نص صریح سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن جو بارش آئے گا اللہ کا تو 8 ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ means 8 ہو جائیں گے۔ ابن قیم نے کہا بھی 4 فرشتے اٹھائے ہوئے۔ تو یہ جو حملۃ العرش ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اندازہ لگاؤ کہ کتنے طاقتور ہیں۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے کتنی طاقت چاہیے معلوم ہے آپ کو؟ ایسا ویسا عرش تھوڑی ہو، اللہ کا عرش ہے، تو طاقت بہت زیادہ، ویری 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 پاورفل یہ فرشتے ہیں، اتنے طاقتور فرشتے۔ اور دوسرے بتاؤ، جب اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ عرش پر مستوی ہے تو اللہ کے کتنے قریب ہیں، یہ اندازہ لگاؤ، ان کی قربت کا، ان کی طاقت کا۔ اب یہ دعا کرتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، یہی نہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے، ارد گرد جو عرش کے وہ بھی دعا کرتے ہیں، کس لیے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور حملۃ العرش ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ایمان والوں سے۔ یہ ہمارا فرشتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ پوری آیت کریمہ دیکھو، اس پر میرا ایک لیکچر ہے اس آیت کریمہ کے اوپر، بہت علمی لیکچر ہے، وہ ہے نیٹ کے اوپر، آپ دیکھ لیں اس کو، تو بہت ہی علمی لیکچر ہے، سننے جیسا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے الذین یحملون العرش، ایک عالمانہ اور عارفانہ تفسیر ہے۔ تو آسمان میں فرشتوں کو سلامتی پہنچ گئی، ان کے لیے دعا ہو گئی، اور جتنے نیک بندے اللہ کے زمین میں ہیں ان کو ہم نے سلامتی کی دعا کر دی۔ کیا پتا چلا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سفر میں، میرے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ اچھے بن جاؤ نا۔ نماز میں آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، آپ صالح ہیں تو آپ کے لیے ہر نماز میں دعا ہو رہی ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا کرو؟ آپ کو تو ہو ہی رہی ہے نا۔ اصابت کل عبد للہ صالح، اللہ، آپ صالح بنیے۔ یہ تو حدیث پاک۔ ایک اور حدیث بڑی عجیب غریب ہے، سانس روکو تو پڑھتا ہوں، روکے؟ اب روکو۔ حدیث اس طرح، اسے امام عبد الرزاق صنعانی اپنی مصنف کے اندر لائے ہیں۔ پانی پی لیتا ہوں پھر بولتا ہوں۔
ویسے سانس رکی ہوئی ہے. اللہ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. ایسے جنت میں ملو یار, جنت میں ملتے ہیں. دنیا کیا ہے, یہ تو ختم ہونے والی ہے. بڑھاپا, بچپن, گندگی, یہ سب وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں صرف جوانی جوان ہے. عورتیں, آدمی, لڑکیاں, آدمی ان کے پیچھے پڑا ہوا. ارے جو ہفتے دن نہائے نا تو بالوں میں جوئیں پڑے ہیں, برش نہ کریں 4 دن تو منہ میں بدبو آنے لگے, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جہاں بدبو, جہاں گندگی ہے ہی نہیں, ایسی لڑکیوں کی تمنا کوئی نہیں کر رہا ہے. تھوک دے زمین پر, پانی میں, پانی میٹھا ہو جائے سمندر کا. ایسی حسین عورتیں, خوبصورت عورتیں ہیں وہاں, ان کی تمنا کوئی نہیں کر رہا ہے. اور اعمال صالحہ کر کے مہر نہیں تیار کر رہا ہے. عجیب و غریب ہے جی. سانس روک لیا آپ نے, حدیث پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح, وان ابی قتادہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فمر عليه بجنازة فقال مستريح او مستراح منه. قال قلنا يا رسول الله ما مستريح ومستراح منه. قال العبد الصالح. اللہ اکبر, یہاں بھی وہی لفظ ہے, العبد الصالح. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن تھے. کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن. اچانک ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا. فمر علیہ بجنازۃ, ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا یہ جنازہ یا تو مستریح ہے یا مستراح منہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول مستریح اور مستراح منہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا العبد الصالح, اگر بندہ نیک ہے, العبد الصالح یستریح من نصب الدنیا وہمہ الی رحمت اللہ. اگر عبد صالح نیک ہے تو وہ دنیا کی تکلیف سے اور اس کے غم سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں چلا گیا. تو 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ اگر بندہ نیک ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے اسے چھٹکارا مل گیا. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا, آدمی جب تک زندہ رہتا ہے پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. آدمی خود بخود اپنے آپ کو بہلاوے میں رکھتا ہے. ارے بیٹا MBBS ہو جائے گا, بیٹا جو ہے انجینئر ہو جائے گا, میری ذمہ داری کم ہو جائے گی, گھر سنبھال لے گا. کوئی نہیں سنبھال رہا ابالتا, مرتے دم تک آپ ہی کو سنبھالنا ہے, ذمہ داری کم نہیں ہوتی جی. یہ نصب جو ہے, نصب کا مطلب ہوتا ہے تکلیف, الجھن, اس سے آدمی کو چھٹکارا نہیں ہے. وہ ہم غم لگا ہی رہتا, اندیشہ لگا ہی رہتا, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو جب تک آدمی زندہ ہے ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی, چاہے سارے بیٹے کمانے لگے, کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہی ہے باپ کو. مر گیا آرام پا گیا, مرنے ہی پر آرام ہے اس کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ غم سے آرام پا گیا اللہ کی رحمت پہ چلا گیا. بڑا خوش نصیب ہے اس لیے کہ عبد صالح ہے. والعبد الفاجر, اگر بندہ نیک نہیں, صالح کا یعنی صالح کی ضد فاجر ہے. والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والشجر والدواب. اور اگر برا آدمی ہے تو جانتے ہیں کون آرام پا جاتے ہیں؟ دنیا کے تمام لوگ, دنیا کے اللہ کے بندے جتنے بھی ہیں سب آرام پا جاتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ چوپائے بھی, جانور بھی آرام پا جاتے ہیں, درخت بھی آرام پا جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, اگر اس کے گھر کے پاس کوئی درخت ہے اور وہ بے نمازی ہے, بدکار ہے, فاجر ہے, درخت کہتا ہے ارے کب مرے گا تو, مر بھی جو, تیری وجہ سے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. کتا اگر دکھا, کتے کو کہتا ہے دور, کتا کہتا ہے تو مجھ سے برا ہے, اللہ کا نافرمان ہے, تو دور تیرے کو. کتا پریشان ہے آدمی سے, عبد فاجر. دواب پریشان ہے, درخت پریشان ہے, اور اللہ کے بندے تو پریشان ہے ہی. تو جو برا آدمی ہوتا ہے اللہ کے بندے تو پریشان ہوتے, درخت بھی پریشان رہتا ہے. یہ مرتا کہے کو نہیں دیتے, یعنی آدمی برا ہو جائے تو درخت تک بد دعا دیتے ہیں اس کو. یستریح منہ, آرام پا جاتے ہیں اس سے اللہ کے بندے. والشجر, اور ٹریز, درخت. والدواب, اور اینیملز, جانور, ان سے جو ہے آرام پا جاتے ہیں, سب کو آرام مل جاتا ہے. اس کا مطلب بدکار آدمی سے درختوں تک کو تکلیف ہوتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ بولے پارک میں جا رہے ہیں. اجے کتا کہاں لیے جا رہے ہو؟
بولے اس کو بھی ٹہلانے لیے جا رہا ہے. اچھا اللہ کو مانتا ہے؟ بولے نہیں مانتے. کتا کہے گا کہاں کھینچ رہا ہے مجھے؟ تیرے اوپر لعنت ہو، تو اللہ کا منکر ہے. اور باغ میں گیا ہے، وہ درخت پریشان ہے، تو کہے کو یہاں آ گیا. تیری نحوست سے ہم لوگ پریشان ہیں. تو کم مرے کہ ہم لوگوں کو آرام ملے. والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والشجر والدواب. جی یہ ہے العبد الصالح، نیک بندہ. تو وہ جو آیت کریمہ تھی، ہم عمل پر بحث کر رہے تھے. ومن عمل کے بعد عمل کا مطلب بتانے کے بعد ہم صالح کی طرف گئے. اب صالح کا مفہوم بتا دیتے ہیں. آپ کیا کریں گے کہ آپ کا عمل صالح ہو جائے؟ اور جب آپ کا عمل صالح ہو جائے تو آپ عبد صالح ہو جائیں. آپ عبد صالح کب بنیں گے؟ جب صالح عمل کریں گے. اور عمل صالح کب ہوگا اب یہ بتانا ہے نا. یہ بندہ ہے، اب یہ صالح بننا ہے. اب یہ صالح بننا ہے تو اب یہ لگا دو، یہ صالح ہو گیا. لیکن اب یہ صالح کب ہوگا بندہ؟ اس کا عمل صالح کب ہوگا؟ بولے ایک چیز آ جائے عمل صالح ہو جاتا ہے. غالباً محاسن التعبیر للقاسمی بڑی جاندار تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ العمل الصالح هو العمل التابع لکتاب اللہ وسنت رسولہ وهو ثابت علی ایمانہ علی الموت. تین چیزیں ہونا، ایک بلکہ چار چیزیں. ایک تو وہ اس کا عمل کتاب کے مطابق ہو، جیسے اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت جیسے کہہ رہی ہے. دو. اور تیسرے ایمان کی حالت میں ہو، ورنہ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی اچھے سے اچھا عمل بھی اللہ کو مقبول نہیں ہو. تین. اور مرتے دم تک، موت اگر اسلام کے اوپر آئی ہو تب یہ اعمال اس کے نیک ہوں گے. اس لیے کہ اگر مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا تو اس کے سارے اعمال غیر صالح ہیں. لہذا ایمان ہی علی الموت کی قید لگائی گئی. وہ چار چیزیں ہیں، کتاب اللہ کے مطابق ہو، سنت رسول کے مطابق ہو، حالت ایمان میں ہو، اور حالت ایمان پر موت ہوئی ہو اس کی. یہ چار چیزیں اگر ہیں تو عمل صالح. اللہ اکبر. اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، آؤ بتاتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. بہت غور سے سنیے، سانس روکو پھر بولتا ہوں حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذری فی الترغیب والترہیب. علامہ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور منذری اس حدیث کو ترغیب و ترہیب میں لائے ہیں. حوالہ دے دیا گیا، حدیث پوری پڑھ دی گئی. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. ان الرجل لیصلی 60 سنة، کتنا؟ فار 60 ایئرس، 60 سال تک نماز پڑھتا. 60 سنة. اب اللہ کے پاس پیش ہوا، اللہ فرمائے گا نماز پڑھی؟ اللہ کو معلوم ہے پڑھی کہ نہیں پڑھی. پڑھی؟ بولے ہاں پڑھی. کتنے سال تک پڑھی؟ اللہ کو معلوم ہے. بولے 60 سال. 60 سال پڑھی. اللہ فرمائے گا وما تقبل له صلاۃ، تیری تو ایک بھی نماز قبول نہیں. علماء جانتے ہیں یہاں نکرہ تحت النفی ہے، اور نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ماں نافیہ ہے، ماں نافیہ نفی ہے. وما تقبل صلاۃ نکرہ ہے، اور نکرہ اگر تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ایک بھی نماز تیری نہیں ہوئی، یہ مطلب اس کا جملے کا. وما تقبل له صلاۃ، صلاۃ نکرہ ہے اور ماں نافیہ ہے. نکرہ تحت النفی ہو تو عموم کا فائدہ، یفید العموم. تو تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی، صرف ایک گڑبڑی کر رہا تھا، سنت کے مطابق رکوع و سجدے نہیں کر رہا تھا، کوے کے مطابق کر رہا تھا. کوا نقرۃ الغراب کہا گیا نا، جیسے کوے ٹھونٹ مارتا ہے، پھٹافٹ مارتا رہتا، اٹھاتا رہتا. اگر اس طرح، اور رکوع کیسا کرتا ہے؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے کلاس میں کراٹے جب سکھایا جاتا ہے تو بچوں کو جو اسٹیپ بتایا جاتا ہے، اسٹیپ اتنی جو ہے اتنا پریکٹیکل ہوتا ہے، اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ نیند سے اٹھاؤ اور کہو کہ پہلا کاتا تائی کو سودان جو ہے کر کے دکھاؤ، دوسرا کاتا ہینڈ سودان کر کے دکھاؤ، ویسے چلے گا بچہ. پیترے ویسے ہی رہیں گے اسے کراٹے. چند دن کی پریکٹس کے بعد. لیکن زندگی بھر نماز پڑھتا رہتا، صحیح سے رکوع نہیں کر پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا طریقہ بتایا ہے کہ آدمی جب رکوع میں جائے تو پیٹھ اتنی سیدھی ہو کہ لو سب الماء علی ظہرہ لاستقر، کہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو پانی رک جائے پیٹھ کے اوپر.
ایسے ٹیڑھے میرے پتہ نہیں کیسے رکوع کرتے رہتے، نہ ان کا سجدہ برابر ہے، نہ ان کا رکوع برابر ہے، نہ ان کا قیام برابر ہے، نہ پیر سے پیر ملانا ہے. پوری نماز سنت کے خلاف ہے. اسی وجہ سے نمازوں کا اثر ہماری زندگی کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ نماز سنت کے مطابق نہیں. یہ آدمی ویسی نماز پڑھ کے گیا ہے، 60 سال کی نماز ہے، ایک بھی نماز قبول نہیں. وما تقبل له صلاۃ، رکوع برابر نہیں، سجدے برابر نہیں. چلیے دوسری روایت پڑھ لیتے ہیں، غور سے سن رہے ہیں نا. ان ابی وائل ان حذیفۃ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفۃ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ مشہور صحابی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ، لیکن رکوع سجدہ برابر نہیں کر رہا ہے، رکوع پر سجدہ برابر نہیں. جب نماز پڑھ چکا، کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھا تھا. بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. دیکھ رہے ہیں آپ، نماز تو پڑھا نا اس نے، عمل تو کیا نا. لیکن حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ جو عمل کیا ہے یہ عمل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ صالح نہیں ہے. اور صالح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. کہا کہ ما صلیت، ڈائریکٹ نفی کر دی انہوں نے نماز کی اس کے. اور کہا میں یہ سمجھتا ہوں، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہا انہوں نے، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے زندگی بھر مر گیا تو تیری نماز کم سے کم سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ، تو سنت رسول کے مطابق اگر نماز نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے زندگی بھر آپ پڑھتے رہو. دیکھو عمل ہے، ارے بھائی سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ تو ہے، عمل ہے، مگر صالح نہیں ہے. صالح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں. تو صالحیت کب آتی ہے عمل میں؟ جب نبی کے طریقے کے مطابق ہو. کہا نا العمل الصالح هو العمل التابع لکتاب اللہ و سنت رسولہ. اچھا چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی قلابة حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ بیہقی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت لائے مالک بن حویرث سے. ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کہ ابو سلیمان مالک بن حویرث نے کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام صحابہ سے، قال لنا، ہم سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آدمی بازار میں جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، بیوی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، بچوں کو، ارے ذرا دیکھو بھائی یہ سامان لے رہے ہیں، کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں ہم اتنے چالاک ہیں، اتنی تفتیش کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن زندگی میں نماز نہیں صحیح کر پاتے ہیں. کہ توحید کے بعد اسی کے بارے میں پوچھا جانا ہے قیامت کے دن. آپ اتنے ہوشیار ہیں، زندگی بھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی، کہہ رہے کیسے بھی پڑھ لو. ارے کیسے بھی پڑھ لو تو پڑھ کے گیا نا کیسے بھی، لیکن اس کی ایک بھی نماز نہیں ہوئی، وہ کیسے بھی پڑھ کے گیا ہے. وہ کیسے بھی نماز پڑھنا نہیں چلتا ہے. نبی نے فرمایا کیسے پڑھنا ہے، صلو کما رأیتمونی، کیسے نہیں، اس طرح سے جیسا نبی نے پڑھا ہے، جیسا نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسا پڑھو. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ سنن کبریٰ کے اندر لائے. اس پلے پڑھ رہا ہے. ہمارے کتنے اعمال ہیں جو سنت کے مطابق نہیں، کتاب اللہ کے مطابق نہیں، اسی وجہ سے گڑبڑ ہے. تو ہم کہاں تک پہنچے؟ عمل صالح پر. چلیے صالح پر ایک اور حدیث پڑھ دیتے ہیں. ابھی یہ بچے نے شیخ کے ہمارے عزیزم رئیس اللہ سلفی حفظ اللہ، مجھے بہت جس میں سے بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ. بچہ بھی اچھا پڑھا، اس نے بہت اچھا پڑھا. اللہ اسے حافظ قرآن بنائے، بہترین عالم بنائے، مفسر قرآن بنائے، حافظ حدیث بنائے. جی تو ولد صالح. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح،
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم کی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الوصیت کے اندر لائے، راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ بہت ایک پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں اس حدیث پاک سے، متوجہ ہیں پوری طرح؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی یہ کہیں کہ انسان مرنے کے بعد عمل نہیں کر سکتا، کہتے دیتے ہیں بابا کیا مدد، ارے بھائی جب مدد کرے گا تو مدد کرنا عمل ہے نا، اور نبی فرما رہے مرنے کے بعد عمل نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا مرنے کے بعد، عمل ختم ہو گیا اس کا، اس کو بابا دیتے ہیں۔ اور نبی کیا فرما رہے دیتا کیا ہے، وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، اور دینا سننا یہ عمل ہے، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کرتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کٹ انقطع میں کٹ گیا، عمل کٹ گیا اس کا، انقطع عنہ۔ اور ہم نے نحو میں پڑھا ہے، نہ سمجھتے ہیں عربی گرامر، ان وان للتجاوز، ان تجاوز کے لیے ہے۔ مثال دیتے ہیں، رمیت السہم عن القوسی، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ اب یہ کمان ہے، اس پر تیر ہم نے چڑھایا اور اس کے بعد ہم نے اس تیر کو چھوڑ دیا، اب ان لایا جاتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے مجاوزت، یعنی اب یہ تیر کمان پر نہیں ہے، کمان سے بہت دور چلا گیا ہے، یعنی اب کمان سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کس کا؟ تیر کا۔ اور یہی بات نبی کے بارے میں کہی گئی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی ایسا ہے کہ خواہش نفس کہیں ہے اور میرا نبی کہیں ہے، خواہش نفس سے بات نہیں کرتا۔ یہ ان کا مفاد ہے، یہ ان کا مفاد ہے، میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا، خواہش نفس اس کی اور اس کی بات، ان دونوں کے اندر وہی فاصلہ ہے جو کمان سے نکلنے والے تیر کی طرح ہے۔ مان للتجاوز وما ينطق عن الهوى، نہیں سمجھ میں آیا؟ چلو یہ تو سمجھ لو کم سے کم، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان کہیں عمل کہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ تیر تو کہیں جا کر پڑا ہوا ہے، ان بتا رہا ہے، ان للتجاوز، تو مرنے کے بعد آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں تین چیزیں مرنے کے بعد بھی پہنچتی ہیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ مرنے کے بعد بھی ثواب کھینچتا رہے۔ کیا؟ الا من ثلاثۃ، تین چیزیں، الا من صدقۃ جاریہ، اسکول بنا دیا جس میں دینی تعلیم، اچھی تعلیم ہو رہی ہے، دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا، کہیں نل لگا دیا، کہیں سرائے بنا دی، کوئی اور چیز، یا قرآن جو ہے خریدوا کر کے بٹوا دیا، تفسیر خریدوا کر بٹا دی۔ جی ہاں، ابن ماجہ کی روایت ہے مصحفاً ورثہ، وہ حدیث میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، تو قرآن بھی جو نہر کھدوا دیا وغیرہ وغیرہ، تو ساری چیز آ رہی، تو یہ صدقہ جاریہ ہے ایک، اور دوسرے اور علمی ينتفع بھی، علم چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اب آپ میری کسی بات پر عمل کر لیں گے جو میں نے بیان کیا ہے، اب آپ عمل کریں گے تو آپ کو تو ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ثواب میں کمی کیے بغیر مجھے بھی اتنا ہی ثواب دیتا رہے گا جی۔ اور علم ينتفع بھی، اور تیسرے او ولد صالح، صرف ولد نہیں کہا گیا ہے بلکہ ولد صالح کی کہا گیا ہے، نیک بچہ، اس کا مطلب ہے بچہ جب پیدا ہو تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، آپ اس کو صالح بنائیں، اس لیے کہ یہ بچہ صالح اگر رہے گا تو زندگی میں بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اور مرنے کے بعد اگر ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے، میرے رب میرے والد کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، میرے رب قبر کی تنہائیوں، قبر کی وحشتوں میں میرے والد کی حفاظت فرما، انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اپنے رحم سے انہیں جنت عطا کر دے۔ او ولد صالح یدعو، نیک بچہ اگر دعا کرتا ہے تو باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھو تو صالحیت کی اتنی اہمیت ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہم لفظ صالح پر ابھی ہیں، عمل صالح پر، وہ ابھی ٹکڑا ہی ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں اور ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو چلیے ہم جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ من عمل صالحا، ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں، من ذکر او انثی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ ابن عاشور جو ایک بہت بڑے مفسر ہیں، میں تو خود تفسیر کا طالب علم ہوں الحمدللہ، 15 سال سے قرآن حکیم میرے مطالعے کا، میرے تدبر کا موضوع ہے،
اور میں نے اس کی برکات دیکھی ہیں، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ پورا ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا بہت محبت کرتی ہے الحمدللہ۔ یہ سب قرآن کی برکت ہے جی، قرآن حکیم کی برکت ہے یہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں قرآن حکیم کی برکت، بہت بڑی برکت والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ برکت والی ہے۔ اب اس برکت والی کتاب سے جڑ جائے تو برکت تو ملنے والی ہے۔ کوئی بات بولو تو دلیل کے ساتھ بولو، ایک بات بھی بولو آپ تو دلیل دو، اس لیے کہ آپ شریعت بیان کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ مت بولیے۔ تو ابن عاشور کیا فرماتے ہیں، ایک بہت پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنو۔ من ذکر او انسا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ابن عاشور کہتے ہیں ان احکام الاسلام یستوی فیہا الذکور والاناث، جتنے بھی احکام میں اسلامیہ ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ نماز جس طرح مرد کو پڑھنا ہے عورت کو بھی پڑھنا ہے، روزے جس طرح مرد کو رکھنے ہیں اسے عورتوں کو بھی رکھنے ہیں، صدقہ جس طرح مردوں کے اوپر ہے عورتوں کے اوپر ہے، اور جس طرح زکوٰۃ مردوں پر فرض ہے عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالیں اور ان کو اتنا کچھ دے دو کہ زکوٰۃ نکالیں وہ آتین الزکوٰۃ۔ اب ظاہر ہے وہ زکوٰۃ دیں تو اب ان کو زکوٰۃ کا محمل بنائیں گے یا زکوٰۃ کے لائق بنائیں گے تبھی زکوٰۃ نکالیں گے، تو پیسے دیا کرو، کبھی جیب سے بھی کھینچ لیا کریں تو نظر انداز کر دو، کتنا نکالا بھائی، 5-6 ہزار کھینچ لیا گیا، جان دو کہیں غلط جگہ نہیں خرچ کرے گی، رکھے گی اس کو، تو نظر انداز کر دو کتنا نکال لیا، بولے ارے یہ نہیں ہے اسی نے نکالا ہے، بولے نظر انداز کرو، بلکہ دے بھی دیا کرو۔ وآتین الزکوٰۃ، اور عورتوں تم زکوٰۃ دو، ارے بھائی اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ کیا دے گی وہ، اور اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، اس کا مطلب ہے پیسے دے دو ان کو، اتنا دے دو کہ 2-4 لاکھ پڑے رہیں اور اس کے بعد اس میں سے 2.5% کے حساب سے لاکھ میں سے نکالتی رہے۔ تو احکام اسلامیہ میں مذکر و مؤنث برابر ہیں۔ اب استدلال میں کرنے جا رہا ہوں، یہ تو ابن عاشور کی بات ہے، پہلے مرد ہے پھر عورت ہے، پہلے مرد کا تذکرہ کیا گیا بعد میں عورت، مرد ہے عورت عورت ہے۔ اب یہ مرد جو عورت بن رہے اور عورت وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، ساری خرابیاں تو یہی ہیں، واو فصل کے لیے نا، ذکر او انثى، او یہ بھی عطف ہے، وہ اس لیے کہ حروف آتے ہیں کتنے 10 ہیں نا، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن 10 ہیں، اس میں سے او بھی ہے، تو من ذکر او انثى عطف ہے، تو مرد ہے عورت عورت ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں تو شاید قانون بن گیا ہے عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد لعنت ہے ایسے قانون کے، چھی تھو ہے ایسے قانون کے، تو جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ قوم لوط کو جو الٹ دیا گیا پوری بستی کو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا گناہ اسے کیوں قرار دیا معلوم ہے؟ نسل انسانی منقطع ہو جاتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر کسی مرد سے یہ کہہ دیا جائے کہ تو بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہے، تیرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو اس لائق نہیں ہے، تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے اس آدمی کو کتنا دکھ ہوگا۔ کسی عورت سے کہا جائے کہ تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، عورت کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اندازہ لگائیے کہ میں بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتا، میں بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی، یعنی نسل کٹ گئی ہے، نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی، کتنا دکھ ہوگا۔ یہ جو ہے قوم لوط کا جو عمل ہے اور یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں ہم جنسوں کی، یہ در حقیقت ذریت اور نسل انسانی کو منقطع کرنے کے لیے سب سے بڑا نقصان اس کا یہ، اس پر ہم کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بحث کریں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احکام جس طرح مردوں کے لیے نازل کیے عورتوں کے لیے بھی ہے، احکام برابر ہیں دونوں کے لیے، اس لیے کہ دونوں کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آدمی نیک عمل کر لے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ مؤمن لیکن ایمان کی حالت میں، تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً۔ اس سے ایک عجیب و غریب استدلال کرنے جا رہا ہوں، علماء بھی متوجہ ہو جائیں، بہت عجیب و غریب استدلال ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟
جو آدمی نیک عمل کر لے مرد ہو یا عورت ہو تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. یہ دیں گے کہاں سے لائے؟ دیں گے ترجمہ تھوڑی ہوتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّ احیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. مفسر لکھتا ہے اسناد الاحیاء الى ضمیر الجلالۃ تشریفا له كأنه قیل انه حیات طیبۃ منا. کیا بات ہے. یہاں جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم زندہ کریں گے اس کو، یعنی اللہ یہ ہو جو ضمیر ہے وہ اسم الجلال، اللہ کی ضمیر ہے. ہم جو ہے نحنو یہ ضمیر جلالت ہے. اللہ کہہ رہا ہم زندہ کریں گے. تو یہ جو ضمیر کی طرف انتساب ہے، اسناد ہے اس کی احیا کی، گویا کہ تشریف ہے کہ ہم اسے حیات طیبہ. اب بتائیے اللہ اگر کہہ دے کہ ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، کتنی بڑی بات ہے. اور دیں گے نہیں بلکہ ہے ہمارے زندہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عمل صالح نہیں کرتا وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اسے آپ زندہ نہیں کہہ سکتے. وہ زندہ نہیں ہے اس لیے کہ احیا ہے، وہاں دینا تھوڑی ہے. ہم اسے زندہ رکھیں گے. زندہ رکھنا بولے تو جو آدمی نیک عمل نہ کرے، کتاب و سنت پر نہ چلے، وہ آدمی بظاہر انسان تو دکھتا ہے لیکن در حقیقت تو مرا ہوا ہے. وہ ایسے زندہ تو دکھتا ہے لیکن وہ مرا ہوا ہے، وہ چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ زندہ وہی رہتا ہے جو عمل صالح کرے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه. اور کیا دیں گے ہم؟ حیات طیبہ. حیات طیبہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قناعت والی زندگی. 10 روپیہ مل جائے تو خوش، 10,000 مل جائے تو خوش، 10 لاکھ مل جائے تو خوش، اور 10 کروڑ مل جائے تو خوش. چلیے قناعت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث میں. حدیث اس طرح: وعن عبد الله بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه بما آتاه الله. رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزکاۃ میں لایا. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من اسلم، اسلام مل گیا اس کو. ایک ورزق کفافا، اور کفاف بھر روزی مل گئی. کفاف کا مطلب ان یکون بقدر الحاجہ، ضرورت بھر اس کو روزی مل گئی. کھانے پینے کے لیے مل گیا، بس ہو گیا. وہ ٹھیک ہے دکان نہیں بنا سکا اور بلڈنگیں نہیں بنا سکا، بقدر الحاجہ. کفافا ای یکون بقدر الحاجہ، حاجت کے وقت اس کو مل گیا، روزی مل گئی. یہ اسلام لے آیا. اور ضرورت بھر پیٹ بھر اسے روزی مل رہی ہے، کپڑا مل رہا ہے. اور تیسرے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جتنا دے دے اس پر وہ قانع ہو جائے. قانع وہ قناعت سے ہے. قناعت کسے کہتے ہیں؟ چلیے قناعت کی تعریف کر لیتے ہیں. القناعۃ الرضا بما آتى اللہ وترک التشوف الى المفقود والاستغناء بالموجود. یہ تعریف القناعت. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جانا. الرضا بما آتى اللہ، اللہ نے جتنا دیا اس پر خوش ہو جانا. 10 روپیہ دے تو خوش ہو جائے. وترک التشوف الى المفقود، جو مفقود ہے جو ملا نہیں ہے اسے آنکھ پھاڑ کر مت دیکھے. والاستغناء بالموجود، اور جو موجود ہے جو ہاتھ میں ہے اس کے اوپر بے فکر ہو جائے، اس کے ساتھ بے فکر ہو جائے، مستغنی ہو جائے. یہ ہے قناعت کا مطلب. بالفاظ دیگر حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ نوٹ کر لو، حیات طیبہ یاد رہے گا. اللہ کیا دے گا اگر عمل صالح کہتے ہیں؟ دولت آ جائے تو اترائے نہ، دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ. دیٹ از کالڈ حیات طیبہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.